عليه وسلم وأصحابه وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع في أي زمان ومكان وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة. اہل سنت والجماعت یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ جو تعریف ذکر کی گئی آپ کے سامنے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں ایک حدیث سے مستفاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مشہور حدیث ہے کہ یہود 72 فرقوں کے اندر بٹ گئی تھی، ہماری امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائیں گی. کلہم فی النار الا واحدہ، تمام کے تمام جہنمی ہے سوائے ایک جماعت کی. صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ کرام جس عقیدہ و منہج پر قائم ہے، جو بھی اس عقیدہ و منہج پر ہوگا وہ اس طائفہ منصورہ میں سے ہے، وہ نجات پانے والے گروہ اور گروپ میں سے ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کر دی ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے منہج پر ہو. کہتے ہیں ہم ما کان علی من کان علی مثل ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، جو بھی شخص، جو بھی جماعت اس عقیدہ و منہج پر ہوگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے. وهم المتمسكون بسنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم والذین استقاموا علی الاتباع وجانبوا الابتداع فی ای زمان و مکان. ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے سنت کو لازم پکڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑا ہے. جو بھی گمراہ فرقے اس امت کے اندر پیدا ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائیں گے، سب کے سب گمراہ ہیں سوائے ایک فرقے کے. ان تمام گمراہ فرقوں کے اندر ایک چیز کامن طور پر موجود ہے، ایک چیز ہر فرقے کے اندر موجود ہے، تمام گمراہ فرقوں کے اندر. وہ چیز کیا ہے؟ سنت سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بیزاری ہر فرقے کے اندر موجود ہے. آپ کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھا لیں، معتزلہ، خوارج، حدیثوں سے استدلال آپ کو نہیں ملے گا. تمام کی تمام شروع سے لے کر آخر تک عقلی باتیں، جو اس نے خود سمجھا ہے اسی باتیں پیش کرتے ہیں. حدیثوں سے استدلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استدلال، صحابہ کرام نے کس طرح ان احادیث کو سمجھا، ان کا فہم کیا تھا، ان کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. اہل سنت والجماعت ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں ان کو. والجماعہ، چونکہ یہ سنت کو لازم پکڑنے والے ہیں اس لیے اہل سنہ. والجماعہ لأنہم اجتمعوا علیہا، علی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر اکٹھے ہیں، مختلف گروہوں کے اندر نہیں بٹ گئے ہیں. جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا اسی عقیدے کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہیں کرتے. فقہی مسائل کے اندر ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، عقدی مسائل کے تعلق سے ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. جزوی مسائل کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ، لیکن 100% اتفاق اور اجتماع موجود ہے. اسی اجتماع کی وجہ سے اس فرقے کا نام ہی، اس گروہ کا نام ہی اہل السنہ والجماعہ رکھا گیا ہے. مجتمعون علی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المتمسکون بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے اندر عقیدے کے کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف کوئی شخص پیش کر دے تو ہم دکھاتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں وہ فرق باطلہ کو کہ ہمارے اسلاف کے اندر عقیدے کے کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف دکھا دو. ناممکن. یہ تمام کے تمام اختلافات کہاں پر ہوئے؟ فرق باطلہ کے اندر. اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں ان کے اندر عقدی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا،
تمام کے تمام متفق ہوتے ہیں. فقہی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, عقدی مسائل کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. جو اختلافات بعض مسائل کے اندر ہے وہ جزوی اختلافات ہیں, لیکن حقیقت میں اختلاف ان کے اندر عقیدی مسائل میں نہیں ہوتا. اس لیے ان کا نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ. وہم باقون منصورون الی یوم القیامہ. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے کہ قیامت تک یہ جماعت باقی رہنے والی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی خصوصی مدد ہوگی, اور یہ دنیا کے تمام لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں قیامت تک باقی رہنے والے ہیں. اس کی بشارت کس نے دی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی لیے ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. آگے بڑھیں. اسماء اخرى لأهل السنة والجماعة: أهل الأثر، أهل الحديث، أهل الاتباع، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، السلف الصالح، الجماعة وغيرها. اہل سنت والجماعت کے مختلف نام ہیں. ایک ہی گروپ, ایک ہی گروہ, مختلف ناموں سے آپ کو کتابوں کے اندر, سلف صالحین کی کتابوں کے اندر, علماء کی کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے. اہل سنت والجماعت کہا جائے, یا اہل الاثر کہا جائے, یا اہل الحدیث کہا جائے, اہل الاتباع کہا جائے, سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. وہ گروپ جنہوں نے سنت کو لازم پکڑا ہے, جن کے اندر عقدی مسائل میں اختلاف نہیں ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, مانتے ہیں, عقل و قیاس کا گھوڑا نہیں دوڑاتے, بلکہ سلف صالحین نے کتاب و سنت کے نصوص کی جس طرح تفسیر کی ہے اسی کو لازم پکڑتے ہیں. تو یہی مفہوم ہوتا ہے, چاہے الفاظ کتنے بھی مختلف کیوں نہ ہو جائیں, چاہے اہل الاثر کہا جائے, اہل الحدیث کہا جائے, اہل الاتباع کہا جائے, الطائفۃ المنصورہ کہا جائے, الفرقۃ الناجیہ کہا جائے, السلف الصالح کہا جائے, الجماعہ کہا جائے, سب کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہی جماعت, جس کی صفت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. تو مختلف ناموں سے اسی گروپ کو یاد کیا جاتا ہے, چاہے جو بھی لفظ ملے مقصود یہی جماعت ہوتی ہے. آگے بڑھیں. بعض خصائص اہل السنة والجماعة: الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، التسلیم لنصوص الشرع. ایک ایک کر کے حبہ حبہ. اس گروہ کے اہل سنت والجماعت جس کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فرقہ ناجیہ ہے, تمام گروہوں کے اندر ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہے, وہ یہ جماعت ہے. تو اس کے خصائص کیا ہے, خوبیاں کیا ہیں؟ بہت ساری خوبیاں ہیں. علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بے شمار خوبیاں ان کے ذکر کی ہیں. یہاں مختصراً 12 یا 13 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلی خوبی, سب سے پہلی خصوصیت ان کی ہے کہ الاختصار فی التلقی علی الکتاب والسنہ. اپنے دین کو, اپنے عقیدے کو کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ کتاب و سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی اپنی آخری زندگی میں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, اس جماعت نے اس نصیحت کی پوری پاسداری کی ہے. اپنے دین کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ فقط اور فقط کتاب و سنت سے. یہ خصوصیت ہے اس گروہ کا. دوسرے جو جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں نے کتاب و سنت کے ساتھ بہت ساری دوسری چیزوں کو ہی ملایا ہے, اور کتاب و سنت کو سب سے پہلے مقام پر نہیں رکھا, بلکہ اپنے عقل و قیاس کو سب سے پہلے مقام پر. یہ عام صفت ہے فرقے ضالہ کا, چاہے معتزلہ ہو, خوارج ہو, مرجیہ ہو, قدریہ ہو, جہمیہ ہو, کلابیہ ہو, کرامیہ, جتنے بھی فرقے ہیں فرقے باطلہ, تمام نے تلقی اپنے دین کو کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ کتاب و سنت کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار کیا ہے. کتاب و سنت کو انہوں نے لازم نہیں پکڑا ہے. یہ اس گروہ کی خصوصیت ہے, اس جماعت کی خصوصیت ہے اہل سنت والجماعت کی, کہ وہ الاختصار, اسی پر بس کرتے ہیں.
اپنا عقل و قیاس کو استعمال نہیں کرتے عقدی مسائل کو حاصل کرنے یا اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے. دوسری صفت التسلیم لنصوص الشرع وفهمها على المقتضى منهج السلف. جی یہ دوسری صفت ہے, دوسری خصوصیت ہے, التسلیم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف. شریعت کے جو نصوص ہیں, کتاب و سنت کے اندر جو نصوص ملتے ہیں, ان کو بلا چوں چرا تسلیم کرتے ہیں, ان کو بلا چوں چرا تسلیم کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں بظاہر ہمارے ناقص عقل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نہ آئے, نہ آنے کی وجہ سے انکار نہیں کرتے. اللہ رب العزت کے جو اوصاف ہیں, چاہے ذاتیہ ہو یا افعالیہ ہوں, ان تمام کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے اور رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے, اترتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے. کوئی ہے گنہگار جو اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرے؟ اہل سنت والجماعت جس طرح حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا ہے, بلا چونچرا اس کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی کیفیت ذکر نہیں کرتے. اگر اپنے عقل کے اندر وہ بات نہ آئے تو اس کو رد نہیں کرتے. اللہ جب عرش پر موجود ہے تو پھر آسمان دنیا میں کیسے آتے ہوں گے؟ جب آسمان پہ آتے ہوں گے تو عرش تو ان سے اوپر ہوتا ہوگا. ایسی عقلی بحثیں نہیں کرتے. قیامت کے دن جہنم کو اللہ رب العزت پوچھیں گے, حلیم تلأتی, کیا تو بھر گئی؟ کیا کہے گی جہنم؟ حل من مزید, کیا اور بھی کچھ ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دیں گے تو جہنم کیا کہے گی؟ قطن قط, بس بس. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی یہ صفت ذکر کی. اہل سنت والجماعت بلا چوں چرا اس کو تسلیم کرتے ہیں. فرقے ضالہ کی طرح, باطل فرقوں کی طرح کہ اللہ رب العزت کا پیر جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے, انکار کر دیں. یہ فرقے باطلہ کی صفت ہے. بے شمار ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی اہل باطل کی کتابوں میں جو عقل پہ نہ آنے کی وجہ سے وہ رد کر دیتے ہیں, تسلیم نہیں کرتے. اہل سنت والجماعت کی خصوصیت کیا ہے؟ التسلیم لنصوص الشرع علی مقتضی فہم السلف. ایسے نصوص کو سلف صالحین نے کس طرح سمجھا ہے, انہوں نے کیا تفسیر کی ہے. آیت الکرسی جو سب سے بڑی آیت ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم آیت ہے. کرسی کی صفت کیا ہے؟ عام لفظ کے اندر ہم جانتے ہیں کرسی کس کو کہتے ہیں, ہر شخص جانتا ہے کرسی کس کو کہتے ہیں. کیا یہی کرسی مراد ہے یا اس آیت کے اندر کرسی سے مراد کچھ دوسری چیز ہے؟ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت کیا ہے؟ تلاش کرتے ہیں کہ سلف صالحین نے یہاں پر اس لفظ سے کیا مراد لیا ہے. کرسی کی تفسیر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضع القدمین, اللہ رب العزت کے پیر رکھنے کی جگہ ہے کرسی. یہ سلف صالحین کی, اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ نصوص کتاب و سنت کو کس طرح تفسیر کرتے ہیں؟ جس طرح سلف صالحین نے تفسیر کی ہے. اپنے فہم سے ہم کچھ دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں, کچھ دوسرا سمجھ رہے ہیں, تو اس فہم کا, اس سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں اگر سلف کے فہم کے مطابق نہیں ہے. تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ تسلیم پہلی چیز, جو بھی صفت اللہ رب العزت کے تعلق سے یا دوسرے عقائد کے مباحث کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر وارد ہے, بلا چونچرا اس کو تسلیم کرتے ہیں, عقل پہ نہ آنے کی وجہ سے رد نہیں کرتے. اور اس کو کس طرح تفسیر کرتے ہیں, کس طرح سمجھتے ہیں؟ جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے. اپنے عقل سے اس کی تفسیر بھی نہیں کرتے.
بہت ساری ایسی آپ کو آیتیں اور حدیثیں ملیں گی جن کو ہم اگر اپنے ذہن سے تفسیر کرنے جائیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، حالانکہ وہ معنی دور دور سے بھی نہیں ہے اس آیت کا مراد. جیسے ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ایدن سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اس آیت کا معنی کون کریں گے؟ جو کریں گے اس کے لیے انعام ہے خصوصی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس طرح آیت ہے نا؟ کوئی حافظ ہے؟ میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں آیت کو؟ آیت اسی طرح ہے نا؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ کون ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی فرمائیے. جی یہ مائک دے دیجیے. جو اس کا صحیح معنی کریں گے اس کے لیے 100 روپے کا نام ہے. اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو ہم صحیح کرنے والے. جی سنا آپ نے ترجمہ کیا انہوں نے؟ اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا یہی معنی ہے یا کوئی دوسرا معنی بھی کوئی شخص کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں ابھی دوسروں کو موقع دیجیے. جی اور کوئی شخص؟ تمام لوگ یہی معنی جانتے ہیں یا کوئی دوسرا معنی جانتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں اسی معنی کے ساتھ؟ اتفاق ہے یا کوئی دوسرا معنی؟ دوسرا دیجیے ان کو. ہاں ہاتھ ہی اصل معنی ہے. یہی کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ ہے. ایدن سے مراد یہاں پہ ہاتھ ہے. یہی معنی تمام لوگ کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے ابھی میں نے کہا تھا کہ سلف صالحین نے جس طرح جس آیت کی تفسیر کی ہے اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ اسی طرح وہ تفسیر کرتے ہیں، اپنے عقل و قیاس کا استعمال نہیں کرتے. یہاں پر اس آیت میں سلف صالحین متفق ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی قدرت مراد ہے، ہاتھ مراد نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ایدن یہاں پر جو لفظ ہے وہ آدا یا ایدو کا مصدر ہے، ید کی جمع نہیں ہے، قوت کے معنی میں ہے. سلف صالحین متفق ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے میں. سلف کی جو تفسیر کی کتابیں اٹھائیے تمام لوگوں نے بالقوہ والقدرہ اس کی تفسیر کی ہے. ابھی تمام کے تمام لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، تمام لوگوں نے غلطی کر دی. کیا وجہ ہے غلطی کرنے کی؟ کیونکہ اس آیت کی تفسیر فوراً ہم نے اپنے دماغ سے سوچی، سلف کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا. سلف صالحین کی خصوصیت کیا ہے اہل سنت والجماعت کی؟ کہ کوئی بھی آیت خصوصاً اگر اشکال ہو اس میں تو رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے سلف نے اس کی کیا تفسیر کی ہے. جو تفسیر انہوں نے کی ہے ہم اسی طرح تفسیر کرتے ہیں. اور یہاں پر ایدن آدھا یا عیدوں کا مصدر ہے. آدھا یا عیدو جسے تائید کہتے ہیں. تائید مطلب کیا ہوتی ہے؟ قوت پہنچانا. کسی نے کوئی بات کہی میں نے اس کی تائید کی، یعنی اس کو قوت پہنچائی. تو بالقوہ والقدرہ، بعیدن بالقوہ والقدرہ، یہ تفسیر کی ہے سلف صالحین نے. آدھا یا عیدو کا مصدر ہے، ید کی جمع نہیں ہے. اس لیے کہ ید کی جمع ہوتی تو آخر میں ایدیون ہوتا، آخر میں یا ہونی چاہیے تھی، آخر میں یا نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ سلف صالحین کی دوسری خوبی ہے التسلیم للنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منہج السلف. سلف صالحین نے جس طرح نصوص کی تفسیر کی ہے اسی طرح تفسیر کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آگے بڑھیں. الاتباع و ترک الابتداع. الاتباع و ترک الابتداع، یہ تیسری خوبی ہے اہل سنت والجماعت کی. کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے، یہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے، امام دار الہجرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اتباع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا،
قرآن و حدیث کے اندر کسی چیز کا حل مل گیا تو پھر اپنی طرف سے کہ یہ بھی تو اچھا ہی ہے، اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو کیا خرابی ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا ہی تو لگ رہا ہے، عبادت ہی تو کر رہے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت نہیں ہے. اپنی طرف سے کسی چیز کو اضافہ نہیں کرتے دین کے اندر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. ہر ایک کے آگے کچھ دانے رکھے تھے، کچھ کنکریاں رکھی تھیں، اور جس سے لوگ تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. ان کو خبر دی تو فوراً دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور سب کو انہوں نے ڈانٹا پھٹکارا اور مسجد سے بھگایا کہ یہ اتباع نہیں ہے، یہ ابتداع ہے. تو اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتے، بلکہ کتاب و سنت سے جو دین ہمیں ملا ہے اسی دین کی اتباع کرتے ہیں. یہ تیسری اہم خوبی ہے اہل سنت والجماعت کی. چوتھی خوبی احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بين المتواتر والأحاد في الاحتجاج. جی، یہ چوتھی خوبی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ صحیح حدیثوں سے احتجاج کرتے ہیں. جو بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی اس کو دلیل کے طور پر پکڑتے ہیں، اور متواتر و آحاد کے درمیان تفریق نہیں کرتے. فرق باطلہ، فرق ضالہ جو ہیں، ان کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ آحاد جو احادیث ہیں ان کے احتجاج کے تعلق سے کلام کرتے ہیں. ان کو محتج علیہ نہیں مانتے یا محتج بھی نہیں مانتے. خبر آحاد سے احتجاج نہیں کرتے، ان کو دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کرتے. عقیدے کے باب میں کہتے ہیں، شرط لگاتے ہیں کہ اگر حدیث متواتر ہوگی تبھی ہم اس سے عقیدے کے مسئلے میں استدلال کریں گے. اگر حدیث متواتر نہیں ہے یا صرف قرآن کی آیتوں سے ہم استدلال کریں گے، حدیث سے استدلال نہیں کریں گے. اگر حدیث سے استدلال کریں گے تو پہلے دیکھیں گے کہ متواتر ہے یا آحاد ہے. متواتر اور آحاد میں فرق کیا ہے؟ متواتر ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں جن کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ان تمام لوگوں کا کسی جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو. ان تمام لوگوں کا کسی جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، اس کو متواتر کہتے ہیں. اور آحاد کہتے ہیں جو متواتر نہ ہو وہ آحاد ہیں. جو حدیثیں اس درجے پر نہ پہنچے وہ آحاد ہیں. اور اکثر حدیثیں آحاد ہیں، متواتر ہیں؟ آحاد ہیں. متواتر چند حدیثیں ہیں، متواتر چند حدیثیں ہیں. متواتر کے تعلق سے بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں خصوصاً متأخرین نے، جیسے نظم المتناثر فی الاحادیث المتواتر الثانی کی ہے. تو متواتر حدیثیں جو بھی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں آپ اٹھائیں گے تو اتنی موٹی ملیں گی، اس سے زیادہ نہیں. اور صحیح حدیثیں کتنی ہیں؟ بے شمار. جیسے ابھی ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب آئی ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل. کیا نام ہے؟ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل. کن کی کتاب ہے یہ؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی. اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بھی حدیث صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جو بھی حدیث چاہے وہ صحیح بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، دوسری کتابوں کی ہو، کتب ستہ سے خارج ہو، کوئی بھی حدیث اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے. ہر شخص کو کتاب رکھنی چاہیے، ذخیرہ ہے صحیح حدیثوں کا. جس طرح قرآن آپ کے ساتھ ہے تو اگر یہ کتاب آپ جمع کر لیں گے تو آپ کے ساتھ پوری شریعت موجود ہے. قرآن موجود ہے اور یہ کتاب اگر موجود ہے تو گویا کہ آپ کے سامنے پوری شریعت موجود ہے، صحیح شریعت جو ہے. تو یہ کتنی بڑی ہے؟ ابھی 12 جلدیں اس کی آ چکے ہیں، ابھی 12 جلدیں آ چکی ہیں اور بھی حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی جلدیں پہنچیں گی. متواتر کتنی ہے؟ 1 جلد سے بھی کم. تو متواتر بہت کم حدیثیں ہیں، اکثر حدیثیں آحاد ہیں، متواتر نہیں ہیں. فرق باطلہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صرف متواتر حدیثیں ہی عقیدے کے باب میں قابل احتجاج ہیں، آحاد جو حدیثیں ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہیں. اگر ہم اس قول کو تسلیم کر لیں
تو نتیجہ کیا لازم آئے گا کہ پوری کی پوری سنت بیکار ہو جائے گی، تمام کی تمام حدیثیں بیکار ہو جائیں گی. اور یہی مقصد ہے فرق ضالہ کا. اس لیے پہلے میں نے کہا تھا پہلی جو خصوصیت ہے الاختصار فی التلقی علی الکتاب والسنہ. فرق باطلہ اس کو نہیں مانتی، سنت پر دار مدار ان کا نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین کے مابین ایک قول بہت مشہور تھا، السنہ سفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا. سلف صالحین کیا کہتے تھے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے صرف وہی بچے تھے، باقی تمام کے تمام لوگ کیا ہوئے، ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح سنت ہے، جو اس سنت کو لازم پکڑے گا صرف وہی نجات پا سکتا ہے. اگر کسی نے سنت سے روگردانی کی تو اسی 72 فرقوں کے اندر جائے گا، اس ایک فرقے کے اندر نہیں پائے گا. تو اس تفریق سے انہوں نے گویا کہ پوری سنت کو ضائع کر دی، متواتر اور احاد کی تفریق سے. سلف صالحین کے مابین، اہل سنت والجماعت کے مابین یہ تفریق نہیں ہے. کوئی بھی حدیث چاہے احاد ہو چاہے متواتر ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو وہ قابل احتجاج ہے، قابل استدلال ہے. تو یہ اہم خوبی ہے اہل سنت والجماعت کی جو تمام دوسرے فرقوں کے اندر نہیں پائی جاتی. آگے بڑھیں. ليس لهم امام معظم ياخذون كلامه معظم ياخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه الا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ پانچویں خوبی ہے ان کے لیے، ان کے پاس کوئی بھی امت کے اندر ایسا امام نہیں ہے جن کی تمام باتوں کو قبول کر لیں، حرف آخر سمجھ لیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر جو بھی شخص آیا ہو، چاہے ہم اس کی تعظیم کے اندر کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، تمام باتوں کو حرف آخر نہیں سمجھتے. ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحت کو بھی وہ پہنچ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے. یعنی اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد امت کے اندر کوئی بھی شخص آئے، اس کی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہوگی قبول کی جائے گی، موافق نہیں ہوگی رد کر دی جائے گی. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جن کی تمام باتوں کو وہ حرف آخر سمجھتے ہوں، بلکہ امت کے اندر ہر شخص کی بات کو کتاب و سنت کے میزان سے ناپتے ہیں، تولتے ہیں. اگر صحیح ہوتی ہے قبول کرتے ہیں، صحیح نہیں ہوتی تو اسے رد کر دیتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کی خوبی ہے. بعد کے زمانوں میں جب تقلید کا دور شروع ہوا، خصوصاً یہ فقہ کی بحث میں جو آخری مبحث انشاءاللہ اس دورے کا ہوگا، اس کے اندر وہ ادوار ذکر کیے گئے ہیں، وہ زمانے ذکر کیے گئے ہیں کہ کس طرح فقہ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مزاج تھا، پھر کیا مزاج ہوا، پھر کیا مزاج ہوا، اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ کس مزاج اور کس دور سے جی رہے ہیں. تو یہ جو آخری زمانے میں یہ تبدیلیاں آئی، اس کے اندر ایک مزاج تقلید کا ہوا. بعض ائمہ کرام کی تقلید کرنا اور مذاہب اربعہ کا وجود ہوا، اور حد سے زیادہ ان کے لیے تعصب برتا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی مذاہب کے اندر جو سب سے قابل